السلام علیکم. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، میں کہاں آ گیا ہوں، یہاں کیا ہو رہا ہے. اور آہستہ آہستہ جوں جوں وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی حیرانیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. گھر سے باہر چلنا شروع کرتا ہے، دوڑنا شروع کرتا ہے، اسکول جاتا ہے اور حیران ہی حیران ہوتا ہے. کبھی تتلیوں کے پیچھے، کبھی جگنوں کے پیچھے، کبھی پھولوں کی طرف، کبھی ستاروں کی طرف، کبھی کہاں، کبھی گھر میں، کبھی کوئی مشین، توڑ پھوڑ، دوڑ بھاگ، اچھل کود، ادھر ادھر، بس یہ باتیں. اور ماں باپ اس کے پیچھے پیچھے کہ اس کو چوٹ نہ لگ جائے، کہیں یہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں یہ گر نہ جائے، کہیں سے کچھ ہو نہ جائے. وہ پکڑو، وہ گیا، ادھر آؤ، ادھر تم ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں پوچھتی ہوں. ماں کی یہ کہانی، باپ کی یہ کہانی. اور بچہ وہ کر رہا ہے جو اس کا دماغ اسے کہہ رہا ہے، اور انرجی اس میں اتنی، طاقت اتنی کہ وہ تو رکتا نہیں کسی سے اور پکڑا نہیں جاتا. اور چونکہ بچہ وہ کر رہا ہے جو اس کا دماغ کہہ رہا ہے، جو تجسس اس کے دماغ میں بھرا ہوا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اور اس تجسس میں وہ کوئی کام ایک بھی اپنے حساب سے غلط نہیں کر رہا، وہ بالکل صحیح کر رہا ہے. مگر چونکہ اسے تجربہ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اس لیے کسی جگہ پر گر جاتا ہے، چوٹ کھا لیتا ہے، یا کچھ ایسے اسے نقصان ہو جاتا ہے. اب ماں باپ جب اسے روکتے ہیں تو وہ نہیں رکتا، تو مجبوراً ماں باپ کو ڈانٹنا پڑتا ہے یا سزا دینی پڑتی ہے. اور اس سزا کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ وہ رک گیا، رکتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس کا دماغ اسے ایک بات کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ کرو، ڈھونڈو، مجھے بتاؤ اس کے اندر کیا ہے، مجھے بتاؤ یہ تتلی کہاں جاتی ہے، اس کا گھر کہاں ہے. وہ تو اس کا گھر ڈھونڈنا چاہتا ہے، اور ہم اسے روکنا چاہتے ہیں کہ پاگلوں، کبھی تتلی کا گھر بھی کسی نے ڈھونڈا ہے، مگر اس نے ڈھونڈ کے رہنا. اب اگر ہم لوگ اسے ڈانٹ سے روکیں گے، مار کے روکیں گے، تو پریشر کی وجہ سے وہ رک جائے گا. مگر چونکہ اس کا دماغ اسے کہہ رہا ہے کہ تم ڈھونڈو، تو جب اس سزا کا اثر ختم ہوگا تو وہ پھر اسی طرف بھاگے گا اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو بالکل ہی یہ ہے کہ جب کسی کے پیر پر چوٹ لگ جاتی ہے تو درد ہوتا ہے. آپ کو پتا وہ درد کیوں ہوتا ہے؟ وہاں سے ایک پیغام انسان کے دماغ کو جاتا ہے، وہ اینالائز کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے، وہاں اسے سمجھ آتی ہے کہ یہاں چوٹ لگی ہے، تو وہاں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب ہم پین کلر لیتے ہیں، کوئی درد کی دوا لیتے ہیں، تو وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اصل میں بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، وہ پیغام جو جا رہا ہوتا ہے وہ اس کو روک دیتی ہے، اس کو میسج کو بریک کر توڑ دیتی ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید آرام آ گیا ہے، حالانکہ آرام نہیں آتا. اسی طرح اگر ہم بچے کو ڈانٹ کر روکیں گے تو وہ رک جائے گا، مگر چونکہ اس کا دماغ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈھونڈ کے دو یہ چیز، تو وہ ڈھونڈ کر ہی رہے گا. اگر ہم کسی طریقے سے اس کے دماغ کو سمجھا پائیں، ہمیں سمجھانا آئے کہ یہ کام غلط ہے، اس سے یہ ہوگا، یا جو وہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہے اس کی مدد کرے اور وہ پا لے، تو پھر وہ نقصان نہیں ہوگا اور پھر بچہ کبھی وہ غلطی نہیں کرے گا. ایک بات تو یہ کرنی تھی. دوسری بات، بہت میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ بچے کو ڈانٹنا کیا چاہیے، مارنا کیا چاہیے، کب ڈانٹنا چاہیے، کب نہیں ڈانٹنا چاہیے، کیوں ڈانٹنا چاہیے، کیوں نہیں ڈانٹنا چاہیے. تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نیک پیدا ہوتا ہے، پاک پیدا ہوتا ہے، سیدھا پیدا ہوتا ہے، کوئی الٹی حرکت نہیں کرتا. وہ سچا پیدا ہوتا ہے، وہ سچا پیدا ہوتا ہے، وہ ایماندار ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے، جس انسان میں یہ خوبیاں ہوں اسے کوئی ڈانٹ سکتا ہے، اسے کوئی مار سکتا ہے؟ نہیں نا، کبھی کبھی نہیں. اب ہم کیوں مارتے ہیں؟ مجھے آپ کو یہ سمجھا. پھر ہاں، ایک بات میں نے حدیث جو پڑھی
اس نے تو مجھے پورے کے پورے کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ یہ کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بچے کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، بچے کی جو دل میں غلطی کا جو احساس ہے دل میں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث میں کیسے کہ بچے کو ڈانٹنا یا مارنا چاہیے؟ جو 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے کہیں، اور 10 سال کا ہو تو سزا دے کے لے کے جائیں۔ تو چونکہ یہ حدیث ہے میرے نبی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہ سچ ہے۔ تو مجھے سمجھ آیا کہ میرے سمجھنے میں کہاں غلطی ہے، میں وہ ڈھونڈوں وہ کہاں غلطی ہے۔ تو بہت دیر کے بعد، مجھے بہت دیر لگی، مگر ایک دن میں نے ڈھونڈ لیا، مجھے سمجھ آ گیا۔ اور سمجھ کے آیا، آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ ایک برینڈ نیو کار لے کے آئے فیکٹری سے اور لا کے اپنے گھر میں کھڑی کر دیں۔ اس کے بعد آپ ایک ہتھوڑا پکڑیں اور 2-4 ہتھوڑے آپ ایک سائڈ پر ماریں اور 2-4 ایک پر ماریں اور اس کو ڈنڈ ڈال دیں، اور پھر آپ اسے اس دنیا کے سب سے قابل اور لائٹ ڈنڈر کے پاس لے جائیں اور اسے کہیں کہ جسے اوریجنل کر دیں۔ وہ کہے گا نہیں سر، نہیں میم، میں اسے اوریجنل نہیں کر سکتا ہوں، میں اسے ریپیئر کروں گا اور اوریجنل جیسا کر دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں وہی کر دو۔ آپ سوچیں وہ اسے ریپیئر کیسے کرے گا؟ پھر دوبارہ تھوڑا پکڑے گا اور اس کو پھر تھوڑے مارے گا اور آگ شعلہ جلائے گا، فلیم، اور اس کو ہیٹ سے نرم کرے گا اور پھر اسے ریپیئر کرے گا۔ یوں سمجھے پھر سزا دے کے ایک دفعہ تو ہم نے اسے تھوڑے مار کے سزا دی اور دوسری دفعہ ریپیئر کرنے کے لیے اسے سزا دی۔ تو جو ہم بچوں کو سزا دیتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی وجہ سے ہم لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں بچوں کو، ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ہم اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، ہمیں انہیں سمجھانا سمجھ نہیں آتا، تو وہ غلط نہیں کہنا چاہیے، اس ٹریک پر نہیں چل پاتے جس پہ ہم انہیں چلانا چاہتے ہیں، اور آؤٹ آف ٹریک ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ آؤٹ آف ٹریک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم واپس انہیں اس ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ ان کی عادت ہو گئی، وہ نہیں آتے، اب ہمیں انہیں سزا دینا ہے۔ تو مجھے آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ بچے کو جو بھی ہم سزا دیتے ہیں، ایکچولی دیکھیے یہ بات میں آپ سے آئیڈیل کر رہا ہوں، آئیڈیل جگہ پر آ کر، آئیڈیل جگہ پر میں خود بھی نہیں ہوں، کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر ہم آئیڈیل جگہ پر آ کے بات کریں تو ہم بچے کو جو سزا دیتے ہیں ایکچولی اپنی ہی غلطیوں کی یا بھول کی یا اپنے لا علمی کی یا ناسمجھی کی یا نہ سمجھا پانے کی دیتے ہیں۔ ہم اس کی غلطیوں کی سزا نہیں دیتے۔ اگر ہم شروع سے ہی خیال رکھیں تو وہ بچہ کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک پودا اپنے گھر میں لائیں، بہت خوبصورت، اور آپ اس کو ایک فریم بنا لیں کہ میں اسے اس شکل کا بنانا چاہتا ہوں، تو اس فریم کے اندر وہ رہے گا تو اس کی وہ شکل بن جائے گی۔ اب ایک کمپل اس کی وہاں سے باہر نکلی اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پانی سے گیلا ہاتھ کیا اور اس کو یوں اس کا رخ موڑ دیا یا دھاگا اس کے ساتھ اٹکا دیا۔ اس کو ہم گائیڈ کہتے ہیں، یہ گائیڈ ہے، یہ رہنمائی ہے اس کمپل کے لیے کہ ہم اس کی رہنمائی کر دی کہ تم اس طرف جاؤ، تو اس طرف جانا شروع ہو گئی۔ جب ہم 2-4 دن، ہفتہ، 10 دن، 15 دن اس کمپل کو نہیں دیکھ سکے، کہاں چلے گئے یا اپنے کام میں مصروف ہو گئے، تو وہ کمپل ایک سخت سی ٹہنی بن گئی۔ اب وہ ٹہنی نہیں مڑتی، اب اسے موڑنے کے لیے ہمیں زور لگانا پڑے گا، یا اگر وہ زیادہ سخت بن گئی تو اسے کاٹنا پڑے گا۔ یہ سزا ہے، یہ سزا ہماری اس غلطی کی، لا علمی کی یا وقت پر نہ دیکھنے کی ہے جو ہم نے کی۔ ادروائز ہمارے بچے غلط نہیں ہیں، ہمارے بچے قطعاً غلط نہیں ہیں۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ بچے کو کبھی سزا نہ دیں، کبھی سزا نہ دیں، سمجھائیں، سمجھانا سیکھیں، اور اگر نہ سمجھا پائیں تو پھر دوبارہ اس کا طریقہ پیار سے ہی ہے، اور اگر پھر بالکل سخت ہو جائیں تو پھر ڈانٹ والا طریقہ ہے۔ تو مجھے یہی آپ لوگوں سے کہنا ہے۔ تھینک یو۔